وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ارشاد ربانی ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مزید فرمایا کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت و اکرام والی چیز اور کوئی نہیں۔ دعا کی حقیقت اور اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ کلام اللہ کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، جس کی بنیاد ہی دعا پر ہے۔ مانگنا دعا ہے، اور دعا تو اس رب نے ابتدائے کلام میں ہی اپنے بندوں کو سکھا دی ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ ہر خواہش دعا کی محتاج ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کی خواہش من جانب اللہ ہے، خواہش خیال سے ہے، خیال کا بیج بھی وہی بوتا ہے، پھر اس خیال کو سوچوں کا محور بھی وہی بناتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس خواہش کو ایسا تناور درخت بناتا ہے کہ زمین میں اس کی جڑیں اندر تک مضبوطی پکڑ لیں کہ جس سے کوئی طوفان ضرر نہ دے۔ پھر خواہش کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس پر یقین کے پھول لگاتا ہے، اور پھر جس خواہش کی تکمیل کا ارادہ کر لے تو اس پر کن کی مہر چسپاں کر دیتا ہے۔ اور کچھ خواہشوں کو وہ ذخیرہ آخرت میں محفوظ کر دیتا ہے، اور یوں خواہش اپنے پیدا کرنے والے سے ہو کر لینے والے کے دل میں اتر کر واپس اسی کی طرف پلٹ جاتی ہے جو اول و آخر کی حدود سے آزاد ہے۔ مومن دعا کے جادوئی اثر کو ماننے والا، معجزوں پر یقین کرنے والا، اندیکھے رب کی ان گنت اندیکھے کرشمات پر ایمان لے آتا ہے۔ مومن کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ رب محمد کے اس فرمان سے آگاہ ہوتا ہے، بھلا کون قبول کرتا ہے اس ایک بے قرار کی دعا جب وہ اسے پکارتا ہے۔ بعض اوقات اسے گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید ہر ایک کی سننے والا صرف اسی کی آپ بیتی سننے میں مصروف ہے۔ بلا شبہ دعا مومن کا خاصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے لیے جنت اور رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ بس مومن اس سلسلہ رحمت جاریہ کو پا لیتا ہے۔ بعض اوقات وہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے ادنا غلام ہوتے ہوئے کیسے رسائی پا جاتا ہے اس رب کائنات کی عدالت میں، جس کی نظر میں سے اس کی کوئی ایک بھی خطا پنہا نہیں۔ پھر وہ اپنی سوچ کی ڈور کو گھماتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کی توبہ یا پھر اس کا صبر جو ہر چوٹ پر وہ کرتا ہے دعاؤں کو مؤثر بناتا ہے۔ اس کی زندگی میں آنے والی ہر چوٹ اور آہ اسے غفور الرحیم سے جوڑتی رہتی ہے۔ محبوب خدا کے اس فرمان کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ دعا کرنے والے ہرگز برباد نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ دکھ دیے جانے پر ہر ایک کیفیت السمیع سے بیان کرتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے رابطہ بحال ہو جاتا ہے، دل کے سبھی تار اس سے جڑنے لگتے ہیں۔ جب اس کی سننے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ اسے سناتا ہے، جس کے بارے میں فرمان رسول ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے۔
وہ ہمیشہ سے مہربان ہے اور وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ دعا کی بدولت مومن کی تقدیر کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ مومن اس راز کو پا لیتا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور یہ درد اس کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے جو اس کی زندگی کی عبارت تحریر کرتا ہے۔ اس کی زندگی کی بنیاد دعا پر رکھی جاتی ہے، اور دعا کے ستونوں پر کھڑی عمارت ہی اس کا کل اثاثہ ہوتی ہے۔ اس کی زندگی ابتدا سے انتہا تک، وفا سے جفا تک، سزا سے جزا تک، دعا ہی اس کی کل ملکیت و متاع ہے۔ اے اللہ، میں مٹی ہوں، چھو کر مجھے تو سونا کر دے۔ اپنے عشق سمندر میں اے مالک میری تقدیر میں اپنے لیے رونا کر دے۔ زندگی کسی طور بھاتی نہیں مجھ کو، آرزوئے وصل میں اپنے میرا مرنا کر دے۔ مجھ کو اپنی ذات کے بحر میں سمو لے اللہ، چاہے بعد اس کے تو مجھ کو فنا کر دے۔ لگتا نہیں دل میرا اس دنیا میں تیری، مجھے بندوں سے تو اس کے بیگانہ کر دے۔ عاصی ہوں، گناہگار ہوں میں نفس کی باندھی، دامن میرا بخشش کے خزانے سے تو بھر دے۔ شب و روز گزرتے ہیں بنا مقصد کے میرے، اپنے نام کی حرمت کے لیے میرا ہر کام تو کر دے۔ میں بشر کی الفت میں رسوا ہوئی ہوں، تو نور کی چاہت میں دیوانہ کر دے، تو نور کی چاہت میں دیوانہ کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔